بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وکذالک قوله تعالی، دوبارہ دیکھیں وکذالک قوله تعالی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ورکعوا مع الراکعین کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مطلق فی مسمى الرکوع، رکوع کی تعیین میں، رکوع کی تعیین میں یہ مطلق ہے، رکوع کی تعیین میں یہ مطلق ہے، یعنی رکوع کے معنی بیان کرنے کے اعتبار سے یہ مطلق ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جھک گیا، جھکنا پایا گیا تو رکوع کا فرض ادا ہو جائے گا، اس میں مطلق کے اعتبار سے اس میں رکوع کا فرض ادا ہو جائے گا۔ فلا یزاد علیہ شرط التعدیل، تعدیل کہتے ہیں سکون کو، کہ اس کے اندر اضافہ نہیں کیا جائے گا تعدیل کی شرط کا، اس کے مطلق کے اندر اضافہ نہیں کیا جائے گا تعدیل کی شرط کا، بحکم الخبری، خبر یعنی حدیث کے حکم کی وجہ سے، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ رکوع اس وقت پایا جائے گا جب رکوع یعنی جھکے اور سکون بھی پایا جائے، تعدیل کہتے ہیں سکون بھی پایا جائے، ٹھیک ہے، یعنی اطمینان، نیچے لکھا نا بین هو الطمانینۃ فی الارکان، تعدیل کہتے ہیں ہر رکن کو اطمینان سے، سکون سے ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو احناف کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تھوڑا سا جھک بھی گیا اور فوراً اٹھ گیا، تعدیل نہیں پائی گئی، اطمینان نہیں پایا گیا، لیکن اگر کوئی تھوڑا سا جھک بھی گیا تو بھی رکوع کا فرض ادا ہو گیا، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ فرض چھوٹ گیا لہذا نماز گئی۔ آگے بات سمجھ میں؟ جبکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، تعدیل ارکان واجب، تعدیل ارکان یعنی رکوع اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ تعدیل نہ پائی جائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کے نزدیک رکوع اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ تعدیل، سکون اور اطمینان نہیں پایا گیا، کہ ایسا نہ ہو کہ بس جھکا اور جھک کر فوراً اٹھ گیا، بلکہ جھکے اور تھوڑی دیر ٹھہرے تو رکوع پایا جائے گا۔ اگر جھکتے ہی اٹھ گیا، جھکتے ہی اگر اٹھ گیا تو اس کا رکوع ادا نہیں ہوگا، یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کا یہ مذہب ہے، ان کا قول ہے یہ۔ اسی طرح حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی مسلک یہی ہے کہ تعدیل جو ہے وہ اس کے اندر شرط ہے، لہذا ان کے نزدیک بھی اگر کوئی جھکا اور جھکتے ہی اٹھ گیا، تعدیل نہ پائی گئی یعنی سکون نہ پایا گیا، اطمینان نہ پایا گیا، ٹھہرنا نہ پایا گیا، تو ان کے نزدیک بھی رکوع ادا نہیں ہوگا۔ یعنی حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ، ان چاروں ائمہ کے نزدیک تعدیل ضروری ہے، وہ فرض کہتے ہیں تعدیل کو، جبکہ طرفین رحمہ اللہ، حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ، ان کے نزدیک جو ہے جھکنا پایا گیا، رکوع ہو گیا۔ رکوع کے معنی چونکہ صرف جھکنا ہے، جھکنا پایا گیا، سکون اور تعدیل نہیں پائی گئی، صرف جھکنا پایا گیا، تو اس صورت کے اندر رکوع ہو گیا۔ آگے بات سمجھ میں؟ ائمہ حضرت امام ابو یوسف اور ائمہ ثلاثہ کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے، حضرت خلاد بن رافع صحابی یہ تشریف لائے، انہوں نے نماز پڑھی تو انہوں نے جلدی نماز پڑھی، تعدیل ارکان کی رعایت نہیں کی، تعدیل ارکان کی رعایت نہیں کی، یعنی جلدی انہوں نے نماز پڑھ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اذهب وصلی، یعنی جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، اذهب وصلی فإنک لم تصلی، جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ وہ صحابی گئے، دوبارہ نماز پڑھی اسی طرح جلدی تعدیل ارکان کے بغیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوبارہ ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ اس طرح ہوا، تو تیسری مرتبہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نماز سکھا دیجیے۔ تیسری مرتبہ جب یہ ہوا تو انہوں نے فرمایا، 3 مرتبہ ہونے کے بعد پھر انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے نماز سکھا دیجیے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعدیل ارکان کرنے کا حکم دیا، ان کو تعدیل ارکان کرنے کا حکم دیا۔ پوری حدیث تفصیل سے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رکن ادا کرو اور ٹھہر جاؤ، یعنی تعدیل ارکان کا حکم دیا۔ اس سے استدلال کرتے ہیں کون؟ وہ اس سے استدلال کرتے ہیں، طرز استدلال کیا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیل ارکان نہ کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز لوٹانے کا حکم دیا، اور نماز لوٹانے کا حکم صرف فرض چھوٹنے پر دیا جاتا ہے، نماز لوٹانے کا حکم صرف فرض چھوٹنے پر دیا جاتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعدیل ارکان جو ہے وہ فرض ہے۔ واجب کے چھوٹنے پر وہ کہتے ہیں نماز لوٹانے کا حکم فرض کے چھوٹنے پر دیا جاتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعدیل ارکان وہ فرض ہے۔ لہذا رکوع کے اندر اگر تعدیل ارکان نہیں پایا گیا، سکون اطمینان نہیں پایا گیا، تو یہ فرماتے اس کا رکوع ادا نہیں ہوگا، جبکہ امام طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا رکوع ادا ہو جائے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ، امام محمد رحمہ اللہ، ان کا استدلال جو ہے وہ آیت جو ہے ورکعوا، اس سے ان کا استدلال ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رکوع کہتے ہیں مطلق جھکنے کو، لہذا اگر مطلق جھکنا پایا گیا تو اس صورت کے اندر رکوع ادا ہو جائے گا۔ اس میں اگر تعدیل کا حکم لگایا جائے گا تو یہ اضافہ ہوگا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ لہذا قیام کے مقابلے میں نیچے جب جھک گئے تو رکوع ادا ہو گیا، مطلق حکم یہی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب کوئی حکم مطلق ہو تو وہ اپنے اطلاق پر ہی جاری ہوتا ہے۔ المطلق یجری علی اطلاقہ، المطلق یجری علی اطلاقہ، کہ مطلق حکم اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اس میں کوئی شرط نہیں لگتی۔ مطلق حکم، المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق حکم اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اس میں کوئی اضافہ یا کوئی شرط، کوئی اضافہ وغیرہ نہیں کیا جاتا۔ اگر اس کو اس میں تعدیل ارکان کو فرض قرار دیا جائے تو اس صورت کے اندر کتاب اللہ کا جو اطلاق ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اگر اس کے اندر تعدیل ارکان کو فرض کا حصہ قرار دیا جائے یا فرض قرار دیا ہے تو پھر تو اطلاق باطل ہو جائے گا، مطلق اپنے اطلاق پر باقی نہیں رہا، اطلاق باطل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اطلاق کے باطل ہونے سے بچنے کے لیے یہ استدلال امام طرفین رحمہ اللہ کا استدلال اس بات سے ہے کہ جھک گیا، جھک نہ پایا گیا، رکوع ہو گیا، اس کا رکوع ادا ہو گیا۔ لیکن کتاب یعنی کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ خبر پر بھی، حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں، لیکن اس طور پر عمل کرتے ہیں کہ کتاب اللہ کا حکم یعنی کتاب اللہ کا مطلق حکم اپنے اطلاق پر رہے، اس میں اس کا اطلاق باطل نہ ہو، اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ کیسے کہ مطلقاً جھکنے کو فرض قرار دیتے ہیں اور تعدیل ارکان کو واجب قرار دیتے ہیں۔ مطلق جھکنا فرض اور تعدیل ارکان واجب ہے، اس وجہ سے ان دونوں کے اندر تطبیق ہو گئی کہ مطلق جھکے فرض پایا گیا، نماز باطل ہونے کا حکم نہیں لگے گا، نماز باطل ہونے کا حکم نہیں لگے گا، فرض پر ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، نماز کے فرائض میں سے جو فرض ہے رکوع کا وہ فرض ادا ہو گیا۔ البتہ تعدیل ارکان جو حدیث سے ثابت ہے اس کو واجب قرار دیں گے، اور واجب چھوٹنے پر سجدہ سہو کیا جاتا ہے، واجب چھوٹنے پر سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ حضرت خلاد بن رافع، حضرت خلاد بن رافع، تو اب اگر دیکھا جائے تو ان صحابی کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان سے واجب چھوٹ گیا تھا اور انہوں نے سجدہ سہو نہیں کیا، سجدہ سہو نہیں کیا تھا، اس وجہ سے نماز لوٹانی ضروری تھی، اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے۔ وَلَكِنْ يُعْمَلُ بِالْخَبْرِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَغَيَّرُ بِحُكْمِ الْكِتَابِ، لیکن خبر روایت پر اس انداز سے عمل کیا جائے گا کہ کتاب اللہ کا حکم متغیر تبدیل نہ ہو،
وہ کیا فیکون مطلق الرکوع فرضاً بحکم الکتاب کے مطلق رکوع یعنی جھکنا وہ کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے فرض ہے، والتعدیل واجبا بحکم الخبر، اور تعدیل ارکان اطمینان جو ہے رکوع میں وہ واجب ہے خبر واحد یعنی حدیث کی وجہ سے۔ رکوع کا اطلاق یہ ہے کہ بس تھوڑا سا جھک گئے، جھکنا پایا جائے، جھک گئے بھلے اطمینان نہیں پایا گیا، جھکے اور جھک کر اٹھ گئے تو رکوع کا فرض ادا ہونا، یہ ہے اس کا مطلب، ٹھیک ہے، یعنی جھکنا پایا گیا، انحناء جھکنا پایا گیا، البتہ تعدیل واجب۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔